مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی. مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے, 20 نام, ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے, اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے, اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے, اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اب اتنی فضیلتیں ہیں, حدیثیں اتنی ساری ہیں, اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی. انہوں نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر. ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن, 1/3 آف قرآن کے برابر. اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک, یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی, بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے, جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے. اچھا. تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے, اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. واہ, سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے. کون نہیں چاہے گا. کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں. اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا, کمال کا بیک گراؤنڈ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے, کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا, پیغام دیا, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا, تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے, کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے, لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے, کس چیز کا ہے, کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے, اس کا کون وارث ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی. یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی والد نہیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں. سبحان اللہ, کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر سورت ہے مگر کتنی جامع ہے. تو بار بار پڑھیے, اس کے ترجمے پر غور کیجیے, اس کی تفسیر پر غور کیجیے, اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے. آج ایک بڑے عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے. جی ہاں, ایک ایسا باکس, ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. اس تابوت میں کیا ایسا تھا, آئیے سنیے. آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ پائیں تو اپنے دوست احباب کو, بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے قرآن کے اس واقعے کو سنیے گا, تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو جلا ملے. تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا. یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا, پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا, یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے. یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے, ڈر جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے, تو وہ اس صندوق کو, اس باکس کو اپنے آگے رکھ لیتے. تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا. لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے. اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا, آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب
کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں عصیاں کی یعنی گناہوں کی سرکشی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بد اعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت اور تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے کھانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اتنا مبارک، اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ اب آئیے سنیے تابوت سکینہ میں کیا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوا، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، یہ سب سامان اس میں تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس صندوق کا، اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے؟ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوتا ہے، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور یہ مبارک واقعہ بھی سنا۔ اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟
اس واقعے سے ہمیں چند پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے نا کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں، ہاتھ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول، مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ دوسری بڑی پیاری بات جو اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور مبارک جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اور اطمینان کیا نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو